پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور اس قدر فضائل ہیں درود کے کہ بعض اوقات جب فضائل درود سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ تو درود پاک اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ درود کے بغیر زندگی بے رونق ہے۔ کوئی پرٹیکولر تعداد فکس کر لیجئے کہ روزانہ 100 بار 200 بار، اللہ توفیق دے تو 500 1000 بار ہم نے درود پاک پڑھنے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدین کا ادب، بالخصوص ماں کا ادب، اللہ غنی۔ جو ماں باپ کو ستاتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ پیارے آقا کہیں جو چہرہ نہیں دیکھے گا، انہوں نے تو بخشوانا ہے، انہوں نے تو شفاعت کرنی ہے۔ تو ان لوگوں میں پیارے آقا نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک اسٹیج آتا ہے، اس اسٹیج میں آ کر چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، ماں باپ ڈانٹتے بھی ہیں، ماں باپ برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک ایج کے بعد بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے نا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کم ہو جاتی ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اس کی طبیعت بھی تو ڈاؤن ہو جاتی ہے نا۔ لیکن بچے کو دیکھا ہے کبھی؟ بچہ بھی تو نہیں سمجھتا تھا کچھ، بچہ بھی تو روتا ہے، بچہ بھی تو تنگ کرتا ہے، جو کرنا ہے اس کو بستر پر کرتا ہے، ماں باپ برا نہیں کہتے اسے، پھر بھی پیار کرتے۔ تو میں اور آپ اس سٹیج سے گزرے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں، ہم روئے تو ماں اور باپ ساری رات جاگتے رہے ہوں گے، ہم بیمار ہوئے ہوں گے تو رات کو ہاسپٹل میں لے کے بھاگے ہوں گے۔ آج باپ بیمار ہوتا ہے تو بیٹا کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ہے ہاسپٹل لے جانے کا۔ ماں اور باپ اگر کسی بات کو ریپیٹ کرے، کوئی بات انڈرسٹینڈ نہ کرے، تو ہم کہتے ہیں آپ کو بار بار سمجھ نہیں آتی، میں کہہ تو رہا ہوں آپ انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے۔ اچھا بیچ میں اگر کوئی ماں باپ میں سے انٹرپٹ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کو نہیں سمجھ آتی۔ کتنا بدتمیز ہے وہ بچہ جو ماں باپ کو یہ کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی، جو ماں باپ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیچ میں نہ بولا کریں۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے۔ اگر بندہ اسلام کا، شریعت کا مطالعہ کرے نا تو احساس ہوتا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ علماء نے والد کے آداب میں یہ لکھا کہ بیٹا والد کے آگے غلام کی طرح رہے۔ حق ہے والد کا کہ بیٹا غلام کی طرح رہے کہ نہ جانے کب آقا حکم دے دے۔ تو جب میری شریعت مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹے کا کام ہی غلام بن کے رہنا ہے تو والد تو آقا ہوا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہیرو بیہائنڈ دا سین، کچھ ہوتے ہیں ہیرو آن دا سین۔ لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ہم چینل پہ بیٹھے ہیں، ہماری واہ واہ ہو رہی ہے، لیکن ہمارے کیمرہ مین کو کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمارے ڈائریکٹر کو جنہوں نے یہ لائٹیں لگائیں ہمارے آنے سے گھنٹوں پہلے تیاری کرتے ہیں۔ والد جو ہے نا ہماری زندگی میں وہی کردار ادا کرتا ہے، وہ ہیرو بیہائنڈ دا سین ہے۔ آج میں اور آپ دنیا کے سامنے جو کچھ ہیں یہ والد کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ انگلی پکڑ کے چلنا جس نے سکھایا، اپنی خواہشات کو مار کر ہماری خواہشات کو جس نے پورا کیا، والدہ نے بھی اگر ہم پر مہربانیاں کی، والدہ نے ہماری پسند کی چیزیں دلائیں، تو ماں اور باپ میں جو ہے نا ایک بہت بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ یقیناً ماں کا مرتبہ ظاہر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، میں اس لیے اس طرف نہیں جا رہا، لیکن ماں جو ہے نا وہ بڑی ایکسپریسو ہے، اس کے دل میں جو ہے نا وہ اس کی زبان پر ہے۔ میرا بیٹا، میرا لال، تجھ پر جان قربان ہے، وہ بہت چمٹاتی بھی ہے، وہ چومتی بھی ہے، وہ ہماری تکلیف پر روتی بھی ہے۔ والد ایکسپریسو نہیں ہوتا، وہ اپنی بات کو کہہ نہیں پاتا۔ بہت کم والد ہوتے کہنا چاہیے کہ بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد پیار نہیں کرتا۔ والد کے پیار ہی کا نتیجہ ہے کہ ہماری چیزیں آسان ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری چیزیں ہمیں وقت پر مل رہی ہوتی ہیں۔ پیچھے سپورٹر کون ہے؟ پائپ لائن کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، یہ کنیکشن کدھر سے؟ یہ پاور ہاؤس والد کا کردار ہے۔ اسی طرح اولاد بھی جو ہے نا وہ باپ کے سامنے ایکسپریسو نہیں بنتی ہے۔ اپنے والد کو احساس دلائیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کے احسان ہیں مجھ پر، میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ کبھی موقع ملے تو ان کی ایسی خدمت کریں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ بیٹے سارے ماں کے نہیں ہیں، یہ میرے ان احسانوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ فیلنگ آپ نے اپنے بڑھاپے میں والد کو کروا دی نا کہ آج میرے جوان بیٹے یہ احساس کر بیٹھے ہیں کہ جو کچھ ہیں دنیا میں وہ ابو کی وجہ سے ہیں، تو اس بوڑھے باپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، اس بوڑھے باپ کی تھکن دور ہو جائے گی جو 40 سال 50 سال اس نے ہمارے لیے پسینے بہائے ہیں۔ اس بڑھاپے میں بچے کا کام ہے کہ باپ کو احساس دلائے کہ آج دنیا میں جو کچھ ہوں وہ میں آپ کی وجہ سے ہوں۔ ادب تو یہ لکھا ہے کہ بیٹا اس طرح رہے کہ باپ آقا ہے اور بیٹا غلام ہے۔
مگر آج حال یہ ہے کہ باپ غلام بنا ہوا ہے اور بیٹا آقا بنا ہوا ہے. بیٹا کہتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا میرا کچھ تھوڑا سا کام کر دو، مجھے دوائی دلا دو، یہ کھانا لے آؤ، اور بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ایسی اولاد پر جو اپنے والد صاحب کا ادب نہیں. ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کچھ اس طرح عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم میرے بہت سارے گناہ ہیں، کیا میری توبہ ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کیا جواب دیا، غور سے سنیے گا. میرے آقا فرماتے تیری ماں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ماں تو نہیں ہے. فرمایا تیری خالہ ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ میری خالہ ہے. گناہ کی توبہ کرنے آیا ہے، مگر نبی پاک اس سے پوچھ رہے تیری ماں ہے؟ اس نے کہا ماں نہیں، تو فرمایا خالہ ہے. کہا جی حضور خالہ ہے. تو ارشاد فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. ذرا غور کیجئے، ماں کی نسبت سے خالہ کو یہ مرتبہ مل جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ بندہ سوچے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. یہ سن کر کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو دکھ پہنچاتے ہیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو سمجھنے میں کچھ مشکل ہو جاتی ہے. بوڑھا اور بچہ کہتا ہے نا برابر ہے، تو آپ اپنے بوڑھے ماں باپ سے الجھے نہیں، اپنا بچپن یاد کریں. آج بیٹا والد کو کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، بار بار سوال کیوں کرتے ہیں؟ ماں سے کہتا ہے ماں آپ کو نہیں پتہ چلتا آج کا دور کیسا ہے؟ کبھی اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں پڑتی؟ ارے اس کو تو اس وقت سمجھ پڑتی تھی جب میں بولنا بھی نہیں جانتا تھا. میں روتا تھا تو ماں پہچان لیتی تھی کہ کیوں رو رہا ہے، بھوکا ہے یا درد ہو رہا ہے. ماں باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. آج ہم دنیا میں جو کچھ ہیں اپنے ماں باپ کی بدولت ہے، ان کی برکت سے. اور یہ راضی ہو گئے نا، یاد رکھنا میرے وہ تمام بچے، وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ایک بات یاد رکھنا، جن سے ان کے ماں باپ راضی ہونا اور وہ دعا کر دیں، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جن سے ماں باپ ناراض ہوں اور دل سے ناراض ہوں، اس کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. یاد رکھنا دنیا میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں نا، میرا مسئلہ اٹکا ہے، میری مصیبت ہے. ارے ماں باپ کی ایسی خدمت کر لو کہ ماں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر، میں کہوں کہ ماں دعا کر، میں کہوں ابو دعا کرے، وہ الگ بات ہے. ارے خدمت ایسی کرو کہ دل سے دعا نکلے. اور جس دن ماں نے دل سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی نا کہ یا اللہ میرے بیٹے کے کام بنا دے، میرے بیٹے کی مغفرت کر دے، اس کی مشکلیں آسان کر دے، جس دن والد نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کر دی، آپ کا کوئی مشکل، آپ کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی. یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں گھروں میں دی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. آج نیت کر لیں کہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھیں. مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو جس میں امی ابو یاد نہ آئے. جس کے پاس ہیں پھر کیوں نہیں ان کی خدمت کرتے؟ یہ چلے جائیں گے تو پھر ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا، پھر قبر پر جا کر ان سے باتیں کرنی پڑیں گی، لیکن جواب نہیں آئے گا. تمہارے پاس ایک رحمت کا صاحبان ہے. اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے 5-6 سال کا بچہ اور 60 سال کا بوڑھا یہ برابر ہوتا ہے. یہ زندگی کا ایک سرکل ہے، بچپن سے شروع ہوتا ہے، جوانی میں جاتا ہے، اور پھر وہاں سے 40 کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے. اور بچہ جس طرح 6 سال کا ہوتا ہے نا، نارملی 60 سال 65 سال کا بندہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. اب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، 5 یا 6 سال کا بچہ آپ کے گھر میں ہو اور وہ کوئی سوال آپ سے بار بار کرے، آپ ناراض ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی 6 سال کا ہے، اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہے، اس کی لسننگ پاور کم ہے، اس کے دماغ میں ابھی اتنی وسعت نہیں ہے، بچہ ہے اس لیے ضد کر رہا ہے. جس دن آپ یہ سمجھ گئے کہ 60 سال کے بعد تقریباً کم و بیش سننا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، ضد آ جاتی ہے، فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، اب آپ اس کو انجوائے کریں. اب اس میں چڑچڑاپن نہ لائیں کہ کیا امی روز بار بار ایک ہی بات کرتی ہو، تمہیں سمجھ تو کچھ آتا نہیں، اب وہ آپ کو سنائی نہیں دیتا. اللہ اکبر، تم ان سے اس طرح بات کر رہے ہو جنہوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا. اللہ کی قسم اب خدمت کا موقع آیا ہے. حقیقت کی بات بتاؤں، خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے. ارے کئی ایسے ہیں جو ماں باپ کو بڑھاپے سے پہلے ہی کھو بیٹھے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا. ہاں کئی ماں باپ تو ایسے ہیں جو بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود دنیا سے چلے. اگر تمہیں آج خدمت کا موقع ملا ہے نا
याद करो, मैं भी तो बिस्तर गंदा करता था, मैं भी तो रातें उनकी तंग करता था। अगर मेरे माँ बाप बचपन में ये फैसला कर लेते कि मैं इस बच्चे को कैसे संभालूं, तो मैं तो बेलिबास रह जाता। कपड़े उन्होंने पहनाए, अगर मुझे वो छोड़ देते तो मेरी तालीम का क्या होता, मेरी परवरिश का क्या होता। मुझे आज जो भी हूं मैं दुनिया में, अपना जहन बना लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। खुदा की कसम, अगर आज तुम्हारे पास शराफत है, इज्जत है, दौलत है, दुनिया में जो कुछ है, वो सब कुछ हमारे माँ बाप की बरकतों से है।